بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سائنس آج تک بہت ہی زیادہ کم جانتی ہے کہ انسان آخر سوتے کیوں ہیں۔ ہم اپنی میکسیمم زندگی کے 25 سے 30 سال سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہے، 25 سے 30 سال صرف سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن سائنس کو اس کا جواب نہیں ملا کہ انسان آخر کیوں سوتا ہے۔ اگر دوسری طرف روحانیات کی مانی جائے تو اس کے پاس اس کا جواب ہے، جو کہ بہت حد تک انسان کے ساتھ ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ اگر انسان بھوکا رہے تو 21ویں دن مرے گا، لیکن اگر انسان نہ سوئے تو 11ویں دن مر جائے گا۔ یہ بہت بڑا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انسان 11 دن تک نہ سوئے تو وہ مر جائے گا، اور اگر انسان 21 دن تک کھانا نہ کھائے تو وہ مر جائے گا۔ اب کھانے سے زیادہ سونا ضروری ہے۔ جو روحانیات ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے اور انسان کا دوسرا جسم ہوتا ہے۔ انسان کے روح کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے اور انسان کے جسم کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ انسان کا جسم جو غذا کھاتا ہے وہ ہے روٹی، پانی اور فروٹ وغیرہ، لیکن انسان کی روح جو کھانا کھاتی ہے اسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو یہ بس ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوتے ہوئے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور کنیکٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے اپنی خوراک لیتے ہیں، روحانی خوراک لیتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں اٹھنے کے بعد ہمیں بہت ریفریش فیل ہوتا ہے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی روح کو کھانا دے کے اٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن روحانیات پھر یہ کہتی ہے کہ انسان سو کے اتنی زیادہ خوراک نہیں کھا سکتا، اتنا زیادہ کوزمک انرجی کو حاصل نہیں کر سکتا جتنا زیادہ میڈیٹیشن کے ذریعے کر سکتا ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اس کوزمک انرجی کو، اس کائنات کی انرجی کو، اس اپنی روحانی خوراک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم کی مکمل حرکات بند ہو جاتی ہیں، اور سونے کے بعد ایک ایسی سٹیٹ آتی ہے جس میں انسان کے سوچنے کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں ایک دم سٹل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہمیں کوزمک انرجی یعنی کہ ہمیں روحانی خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ روحانیات یہ کہتی ہے اور مراقبہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی کہ اس کو اسی سٹیٹ میں لے آئے جس طرح کے جسم سوتے ہوئے سٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کے ہر قسم کی ایکٹیویٹی ختم کر دے اور اس کے بعد اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ، اپنی سوچ کو بند کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے انسان کو وہی انرجی ملے گی، اور یہ انرجی بہت بڑی مقدار میں ہوگی جس سے انسان اپنے روزمرہ کے کام بہت اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ مراقبے کے سائنس بہت زیادہ بینیفٹ بتاتی ہے، جس طرح کے انسان کو خوشی ملتی ہے، ڈپریشن کم ہوتا ہے، سٹریس سے باہر آتا ہے، انسان کا جسم صحیح رہتا ہے، انسان مختلف بیماریوں سے بچتا ہے، اور انسان کو اندرونی طور پر سکون ملتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں، اپنے دماغ کو سکون دینا چاہتے ہیں، تو مراقبہ آپ کو کرنا چاہیے۔ مراقبہ کرنے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے، صرف آپ ضروری ہو۔ مراقبہ کرنے کے لیے آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن آپ کی بیک بون سیدھی ہو، آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، اپنی بیک بون کو سیدھا کریے اور اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے ساتھ لگا لیجئے اور منہ کو بند کر لیجئے، اور صرف بیٹھ جائیے، اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیجئے اور اپنی پوری کی پوری توجہ اپنی سانس پر لگائیے۔ آپ کا سانس کس طرح اندر آ رہا ہے اور پھر دوبارہ کس طرح باہر جا رہا ہے، اپنی ساری توجہ اس پہ لگا دیجئے۔ آپ صرف اور صرف سانس پہ توجہ دیجئے۔ مراقبہ آپ ہر روز کم از کم 20 منٹ کے لیے ضرور کیجئے۔ یہ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، یعنی کہ مائنڈ فلنس مراقبہ۔ اگر آپ اسلامک میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، اسلامک مراقبہ، تو آپ اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تصور کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور آپ کا دل عبادت کر رہا ہے، تو یہ ہو جائے گی اسلامک میڈیٹیشن۔ یہ میڈیٹیشن ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، لیکن ہم اسے مس کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حمزہ، ہم اپنے کاموں میں بہت زیادہ ٹال مٹول کرتے ہیں، ہمارے اندر کا جو موٹیویشن ہے وہ ختم سا ہوا ہے، ہمارے اندر جو آگ سی ہوتی ہے اپنے کاموں کو کرنے کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے تو ہیں امیر بننا، ہم چاہتے تو ہیں کچھ کرنا، لیکن اندر وہ آگ نہیں ہے۔ تو دراصل وہ آگ ایک انرجی ہوتی ہے، جب تک آپ کائنات کی انرجی نہیں لیتے وہ انرجی آپ کے پاس کہاں سے آئے گی؟ سونا
सोना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक सोना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ रहा था कि हमें दाईं तरफ करवट के साथ सोना चाहिए। साइंस एक्सप्लेन करती है कि इसके हजारों बेनिफिट्स हैं। 2 घंटे अगर आप दाईं करवट सोते हैं वो बेहतर है 12 घंटे किसी और पोस्चर में सोने से। तो फिर मुझे पता चला कि दाईं तरफ सोना जो है ये तो सुन्नत में है, तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया, मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा यार क्या बात है। इसलिए जब आप सोएं तो उस वक्त आप दाएं पोस्चर में सोएं, इससे आप वो एनर्जी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी ज्यादा आएगी, आप अपने कामों को ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अपनी जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं, खाने से लेके नहाने तक, उस सब में ये एनर्जी इस्तेमाल होती है, और ये एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ मुराकबे और नींद से हासिल कर सकते हैं। मुराकबा हमारी जिंदगी में इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, इससे हमें बेशुमार फायदे होते हैं। मुराकबा सिर्फ खामोशी का नाम है। जब आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएंगे, आपका दिमाग खामोश हो जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आप मुराकबा कर रहे हैं। लेकिन मुराकबे में आंखों का बंद होना, जिस्म की हरकतों सकनात का बंद होना भी जरूरी है। मुराकबा कोई बहुत ज्यादा रूहानी चीज नहीं है, आजकल यूरोप में ये बहुत ज्यादा आम है। आप अपनी जिंदगी में सुख पाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए, अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए मुराकबा जरूर करें। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप आगे भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम।